الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، حدیث اور اسلامی کلاس میں کوالیفائڈ ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں لفظ بلفظ قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سمجھے، تدبر کرے، تفکر کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تو دوستو، قرآن میں 70% سے زیادہ میں نے الفاظ دیکھے ہیں وہ اردو میں بھی ہیں۔ تو اٹس ویری سمپل۔ تو سورہ بقرہ ہم چل رہے تھے، 103 تک پہنچ گئے تھے، 104 آیت پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہاں دو لفظ آئے ہیں، راعنا، انظرنا۔ اچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے تو وہ ہر لوگوں کو دیتے تھے، مشرک بھی ہوتے تھے، یہودی بھی ہوتے تھے، عیسائی بھی ہوتے تھے اور اہل ایمان بھی ہوتے تھے۔ تو ہم آپ کی دعوت میں، محفل میں سب لوگ ہوتے تھے۔ تو یہودی شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑے اسکالر، عالم اور بڑے، کیونکہ ان کے پاس تورات تھی، تو اس لیے یہ حجتیں بھی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جب آپ تعلیم دیتے تو وہ کہتے رائنا، رک جائیے، ہمیں سمجھ لینے دیجیے پہلے، یعنی انٹرپٹ کرتے تھے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا، انٹرپٹ کرتے تھے۔ تو اب مسلمانوں نے بھی تھوڑا سا، کئیوں نے یہ رائنا لفظ بولنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رائنا کی بجائے کہو انظرنا، ہمیں دیکھیں، واسمعوا، اور سنو، بلکہ کہا کرو انظرنا، ہماری نظر سے ہمیں دیکھو، ہمیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور واسمعوا، اور سنو۔ تو یہ اس بارے میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا، نہیں، تقولو، کہو، رائنا، رائنا نہ کہا کرو، کیونکہ یہودی کہتے تھے پریشان کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، انٹرپٹ کرنے کے لیے، بلکہ فرمایا وقولو، اور کہا کرو، انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور ہمیں سنیے، وللکافرین عذاب علیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں الٹی سیدھی۔ آگے چلتے ہیں، 105 نمبر، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اب لفظ بلفظ ترجمہ، ما، نہیں، یود الذین، پسند کرتے لوگ، کفر، جو کافر ہیں، من اہل کتاب، اہل کتاب میں یہودی عیسائی، ولا، اور نہ، مشرکین، مشرک، ان ینزل علیکم، ان ینزل، جو نازل کیا، علیکم، تمہاری طرف، من خیر، کوئی خیر، کوئی اچھی خبر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، یختص برحمتہ، خاص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ تو اب ترجمہ، نہیں پسند کرتے کافر لوگ اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرک، اس بات کو کہ اللہ تم پہ کوئی رب نازل کرے خیر کی خبر، مگر اللہ تو خاص کر لیتا اپنی رحمت سے جس کو چاہے۔ اللہ تو مالک ہے فضل عظیم کا۔ ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اچھا، یہاں پہ ایک لفظ ہے، آیت منسوخ کرنے کے بارے میں ہے۔ اس بارے میں ہم جب یہاں انٹرفیت پہ جاتے ہیں یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ ڈبیٹس پہ، تو وہ یہ بات بڑا کرتے ہیں کہ اللہ میاں نے تو فلانی آیت منسوخ کر دی تھی، تو آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو وہ اس کا ایک ایکسپلینیشن ہے، ما، نہیں، ننسخ، منسوخ سے، ننسخ، منسوخ،
من آیات، ہم کسی آیت کو، او ننسہا نسیان بھول جانا، اور نہ ہم بلاتے ہیں، ناتے مگر عطا کرتے ہیں، بخیر منہا اس سے بہتر، او مثلہا یا ویسے ہی اسی کی مثال کی طرح، علم تعلم کیا نہیں جانتے تم، تعلم علم رکھتے تم، ان اللہ بے شک، اللہ کل تمام چیزوں پر، شیء قدیر اللہ قادر ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، ہم نہیں منسوخ کرتے کسی بھی آیت کو یا بلا دیتے ہیں کسی آیت کو، اگر منسوخ کرتے ہیں تو بلاتے ہیں تو ہم اس سے بہتر آیت جو ہے ہم دیتے ہیں، بیچتے ہیں، نازل کرتے ہیں، یا ویسی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نہیں جانتے تم کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ٹھیک۔ یہاں پہ حجت نہیں کرنی پڑے گی، حجت نہیں کرنی چاہیے ہمیں، جو اللہ نے حکم دیا قرآن کا ایک ایک لفظ اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ لفظ بلفظ ترجمہ، علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ ہے، لہو ملک السماوات والارض مالک آسمانوں کا اور زمین کا، وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے، وما اور نہیں ہے، لکم تمہارا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی ولی والا نصیر اور مددگار مدد کرنے والا نصرت سے۔ تو ترجمہ، کیا تم نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی زمین کی اور آسمانوں کی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست ہی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، مددگار نہیں ہے۔ اچھا، یہ انڈورس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ بھئی میں اگر کوئی آیت کو کرتا ہوں، بلاتا مطلب منسوخ کرتا ہوں تو اس کی وجہ ہوتی ہے، تو میں کر سکتا ہوں، میں اتھرائز، میں رب ہوں، میں اللہ ہوں۔ الم تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل من یتبدل کفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ لفظ بلفظ ترجمہ دوستو، ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ سوالات کرو، تسألوا سوال کرنے سے، سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما جس طرح سئلا سوال کرتے تھے، موسیٰ سے، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل اور جس نے تبدیل کیا کفر کو بالایمان ایمان سے، فقط ضل تو یقیناً، ضل ضلالت سے بھٹک گیا، سواء السبیل سبیل راستہ، سواء سیدھا راستہ۔ ترجمہ، پھر کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کرو جیسے حضرت موسیٰ سے کرتے تھے لوگ اس سے پہلے، اور جس نے کفر تبدیل کیا ایمان کے بدلہ تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، سیدھی راہ سے۔ اگلی آیت 109 نمبر، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ أَيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ لفظ بلفظ ترجمہ، وَدَّ كَثِيرٌ، کثیر بہت سے لوگ، بہت سے اہل کتاب میں، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، چاہتے ہیں، لو یردونکم کہ تمہیں پھیر دیں، من بعد ایمانکم ایمان کے بعد، کفار کی طرف، کفر کی طرف پھیر دیں، حسدن حسد کی بنا پر، من عند انفسہم جو ان کے نفس میں ہے، جو ان کے نفس میں ہے،
من بعد اس کے بعد ما تبینہ کہ کھل کر آ گیا لہم الحق ان کے سامنے حق سچ فعفو سو معاف کر دو فعفو درگزر عفو سے فعفو معاف کر دو فاصفو اور درگزر کرو حتیٰ یہاں تک یاتی اللہ ہے اللہ نازل عطا کرے اللہ بامر ہی اپنا امر فیصلہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب ترجمہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد اور کافر بنا دیں حسد کی بنا پر جو ان کے اندر ہے ان کے نفس میں ہے اس کے بعد کہ ان کے حق میں کھل کر سامنے آ چکا حق ان کے سامنے حق آ چکا ہے پھر بھی یہ باز نہیں آتے تمہیں مطلب الٹانے کی پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد سو معاف کر دو اور درگزر سے کام لو درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نافذ کر دے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر. اگلی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ. وَأَقِیم قائم کرو صلاۃ نماز وآتو اور دو زکوٰۃ کو وما اور جو تقدمو آگے بھیجو گے لانفسکم اپنے لیے من خیر کسی قسم کی خیر بلائی تجدو تو مل جائے گی تمہیں پا لو گے اسے عند اللہ اللہ کی طرف اللہ کے ہاں بے شک ان اللہ بما بے شک اللہ بما جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہے بصارت سے. ترجمہ اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور جو بھی آگے بھیجو گے تم اپنے لیے کسی قسم کی خیر بلائی آخرت کے لیے تو اسے اللہ کے ہاں پالو گے مل جائے گی تمہیں. بے شک اللہ ان مال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے ایک ایک عمل تمہارا دیکھ رہا ہے. اگلی آیت وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لفظ بلفظ ترجمہ 111 نمبر ہے یہ. اور قالو کہتے ہیں لن يدخل الجنہ نہیں داخل ہوگا يدخل داخل ہونے سے نہیں داخل ہوگا جنت میں الا مگر من کانا جو ہوگا ہدن و نصارہ یہودی یا نصارہ عیسائی. تل کا یہ ایمانیہم ان کی تمنائیں ہیں ایمانیہم تمنا ایمان ان کی تمنا ہے. کل کہو ہاتو برہانکم پیش کرو اپنی دلیل برہان دلیل ان کن تم صادقین اگر تم ہو سچے. اچھا یہ ایک اور ڈراتے تھے مسلمانوں کو کہ ہم ہیں صحیح ایمان والے ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم جنت میں جاؤ گے تو اس کی کوئی دلیل دو. اللہ کہتا ہے نہیں یہ کچھ نہیں بکواس کرتے ہیں ان کی تمنائیں ہیں ان کی ایمانی ہم تمنائیں ہیں تو اگر تم سچے ہو تو دلیل دو. تو ترجمہ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر جو یہودی اور نصارہ ہوگا عیسائی ہوگا. یہ ان کی تمنائیں ہیں ان سے کہو اگر سچے ہو تو دلیل دو پیش کرو. بلا من اسلم وجہ للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بلا بلکہ من اسلم سر جھکا دیا سبمٹ کر دیا اللہ کے آگے للہ اللہ کے حضور وہو محسن اور وہ نیکوکار محسن بنا نیکوکار بنا فلاح تو اس کے لیے ہے اجر عند رب کی طرف سے ولا خوفن اور نہ ان کو خوف ہوگا علیہم ایسے لوگوں کو ولا ہم اور نہ یہ لوگ یحزنون غمگین ہوں گے. تو ترجمہ کرتے ہیں بلا
بلکہ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے یہود و نصارہ کو، بلکہ جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا تو اس شخص کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور ان کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جواب دے رہے ہیں اللہ کو۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء فقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ بما کانوا فیہ یختلفون۔ ترجمہ لفظ بلفظ ترجمہ۔ وقالت کہتے ہیں، قالت ہے، قالت کہتے ہیں یہود یہودی، لیست النصارى نہیں ہیں نصارہ علی شیء کسی بھی راہ پر۔ اب یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ وقالت نصارہ، اور نصارہ کہتے ہیں لیست اليہود علی شیء کہ یہودی بھی کسی راہ پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ سب تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، یعنی اللہ کی کتاب کی، وحی کی۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، ان لوگوں نے کہا، لا یعلمون کہ نہیں جانتے، مثل قولہم انہی کسی بات، فاللہ تو اللہ یحکم فیصلہ کرے گا، حکم دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما ان کا، ان باتوں کا، کانوا فیہ یختلفون جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا کھول دیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نصارہ کو نہیں، نصارہ کسی راہ پر نہیں ہے، یعنی نصارہ کا ایمان صحیح ہے، نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کا ایمان نہیں ہے، کسی راہ پر نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کا اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے، کیونکہ یہ کتاب اللہ پڑھتے ہیں، جو نازل کی ہے میں نے وہی ان کو پڑھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ لفظ بلفظ ترجمہ۔ ومن، اور کون ہے، اظلم ظالم، ممن اس سے، منع جو منع کرے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں میں، یعنی اللہ کی مسجد میں جانے سے منع کرے، ان یذکر فیہا کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اسماء اللہ کا، واسا اور سا صحیح سے کوشش، اور کوشش کرے، فی خرابہا اس کو خراب کرنے کی، یعنی مساجد کو۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ما کان لہم ان یدخلا کہ نہیں ہے یہ حق بھی کہ داخل ہوں، یعنی مسجد میں، الا خائفین، خائفین خائف ہونے سے ڈرتے ڈرتے، لہم فی الدنیا ان کے لیے کیا ہے، دنیا میں ذلت، خزین فی الدنیا خزین ذلت، ولہم فی الآخرہ اور آخرت میں بھی ہے عذاب النظیم، عذاب عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو جو مسلمانوں کو مسجدوں میں جانے سے منع کرتے تھے، روکتے تھے تاکہ وہ مسجدیں خراب ہوں، ویران ہوں، اور یہ اللہ کا ذکر نہ کریں اس میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کون بڑا ظالم ہے اس سے جو روکے اللہ کی مسجدوں میں اس سے کہ ذکر کیا جائے ان میں، اور اللہ کے نام کا، اور کوشش کریں ان کو یہ خرابی کرنے کی، ویران کرنے کی۔ ایسے لوگوں کو نہیں ہے حق مگر ایمان والوں کو کہ وہ مسجد میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوں، ان کے لیے ہے دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب عظیم۔ وَلِلَّهِ مَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهَ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا تو جس طرح تم رخ کرو، فَثُمَّ وَجْهَ لِلَّهِ تو اسی کی طرف ہے رخ اللہ کا۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ وسیع ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اچھا، اس میں ذکر ہوا ہے دو مشرق اور مغرب کا، شمال جنوب کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، بلکہ کہیں مشرقین اور مغربین ہیں، یہاں پہ مشرق مغرب ہے۔ تو یہ ایک
بہت امپورٹنٹ بات ہے، سمجھ لیجئے کہ ہم کئی دفعہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ قبلہ کعبہ کس طرف ہے. گو اب آ گئے ہیں، ایپس آ گئے ہیں، وہ نیٹ پہ بھی پتہ چل جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی تو نہیں پتہ چلتا تھا. اب اتنا لمبا سفر کر کے بندہ کہیں پہ گیا ہوا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ مکہ کس طرف ہے، تو میں نے نماز پڑھنی ہے تو کس طرف منہ کروں. تو اللہ کہتا ہے کہ مشرق اور مغرب میرا ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، میرا مشرق مغرب ہے. تو تم جس طرح بھی رخ کر لو وہی رخ اللہ کا ہے، اس طرف نماز پڑھو. بے شک اللہ واسع، وسعت والا، علیم اور جاننے والا ہے. تو اللہ نے قبول کرنی ہے نا نماز ہماری، تو جس طرح بھی کرنا کر لو. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولد، ولد اولاد، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. یعنی یہ مشرک کافر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. سبحانہ، اللہ کہتا ہے میں تو پاک ہوں ان چیزوں سے. بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ میرا ہے. کل لہو قانتون، تو سارے میرے مطیع ہیں، ہر چیز میری مطیع ہے، میری کوئی اولاد نہیں. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. یہ بڑا مشہور لفظ ہے، کن فیکون. وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں بدیع السماوات والارض، موجد ہے، انوینٹر ہے، کریٹر ہے. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا. وَإِذَا، اور جب، قضا، امر، کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے، قضا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا، تو بس یہ یقول کہتا ہے، لہو اسے، کن ہو جا، کن فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ زمین، آسمانوں کا اور زمین کا موجد ہے، اور جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے چیز. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهَ أَوْ تَأْتِينَا آيَاتٌ كَذَلِكَ فَقَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. یہ 118 نمبر آیت ہے دوستو. وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہا لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، لا نہیں یعلمون، علم رکھتے، لولا یکلمون اللہ، کہ آخر کیوں نہیں، لولا کہ کیوں نہیں، یکلمون اللہ، کلام کرتا اللہ ان ہم سے، او تاتینا آیاتی، یا ہمارے پاس کوئی نشانی، آیت نشانی نہیں آتی. کذالک قال الذین، کذالک اسی طرح، قال الذین یہ کہہ چکے ہیں لوگ، من قبلہم اس سے پہلے، مثل قولہم اسی طرح کی بات، تشابہت قلوبہم ایک جیسے ہیں ان کے قلب، تشابہت ملتے جلتے ہیں ان کے قلب. قد بین الآیات، بے شک ہم بیان کر چکے ہیں نشانیاں، لقوم یوقنون، ایسے لوگوں کی، ایسی قوم کی جو یقین رکھتے ہیں. تو اب ترجمہ، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے کچھ بھی کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا اور ہمارے پاس کیوں نشانیاں نہیں آتی ہیں، یعنی ڈائریکٹ. تو اسی طرح کر چکے ہیں لوگ وہ باتیں ان جیسی پہلے لوگ، ایک جیسے ہیں ان سب کے دل، یعنی اسی طرح سوچتے ہیں، دماغ ان کے اس طرح. بے شک ہم بیان کر چکے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب یقین ہیں، یوقنون، یقین رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بے وقوفو، یہ یقین کے ساتھ سمجھنا پڑے گا ہماری آیات کو. تو جو یقین رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں ہماری آیات کو. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. یہ آخری ہم آیت کریں گے 119. اِنَّا، بے شک، ارسلناکا، تمہیں بھیجا ہم نے، ارسال کیا، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن، بشیر،
خوشخبری دینے والا اور نذیرن ڈرانے والا، ولا تسألوا اور نہیں سوال کیا جائے گا تم سے، ان اصحاب الجحیم اہل دوزخ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو پیارے تم کو بھیجا ہے حق صحیح علم کے ساتھ، سچے حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور تم سے اہل دوزخ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تم اپنا کام کرو، باقی میرا کام ہے، میں کس طرح ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں، ہدایت دیتا ہوں، کیا کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ ہم نے سورہ البقرہ کی 104 سے 119 تک ہم نے آیات تلاوت کی اور سمجھنے کی کوشش کی، لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ، تاکہ آسانی سے ہم سمجھ سکیں۔ جس طرح اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے تو اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کوئی ہے سمجھے؟ تو دوستو، یہی میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ پڑھنا آسان ہے۔ جو ہمیں روکتے ہیں ٹریڈیشنل مولوی کہ تم نہیں سمجھ سکتے، وہ غلط کہتے ہیں، اور اس کو پکڑنے کے لیے کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت کے مطابق وضو نماز کے لیے ہی کیا جاتا ہے اور کسی کام کے لیے نہیں کیا جاتا۔ تو اگر اس میں کوئی میرے سے غلطی کوتاہی ہو تو میں معافی چاہوں گا، اللہ سے استغفار کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ تو دیکھتے رہیے میرا چینل، یوٹیوب چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔